اسلامی تاریخ، زمین و آسمان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دن میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہ ابھی اسی حال میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا۔ پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد ساتوں آسمان کو بنایا گیا۔ اس طرح زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکان کا کوئی احساس نہ ہوا۔ سورہ قاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان بن ابی لاس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے، لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ حدیث بہقی سے لی گئی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ یعنی کہ مسح کرو، پھیرو، اور اپنے پیروں کو بھی ٹکنے سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ سورہ مائدہ۔ ایک سنت کے بارے میں دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورہ مومن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ یہ حدیث ترمذی سے لی گئی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ سورہ بقرہ۔ دنیا کے بارے میں دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ سورہ توبہ۔ آخرت کے بارے میں مردے کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردوں کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی،
تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انسان کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سنتی ہے، اور اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ حدیث بخاری سے لی گئی ہے۔